مولانا محمد مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعا پڑھ لیجیے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني قولي. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یہ دورہ حدیث کی بہت اہم ترین کتاب ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو جو جمع فرمایا تو اس کی چند وجوہات محدثین نے بیان فرمائی ہیں. اس میں سے ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ طلباء کے ساتھ اساتذہ کی صحبت میں 15 دن تک رہے. تو جب 15 دن تک تمام اساتذہ کے ساتھ یہ جو بھی اس وقت اساتذہ تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ یعنی اپنے جو ہم مکتب طلباء تھے ان کے ساتھ موجود رہے تو ان کی جو طلباء تھے 15 دن بعد انہوں نے امام بخاری سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی قلم یا کتاب ہمیں نظر نہیں آتی تو آخر کیا وجہ ہے گزارے لیکن تم نے علم کو لکھ کر قید نہیں کیا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے الٹا سوال کیا کہ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا لکھا. تو ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم نے یہ دیکھو 15,000 احادیث طیبہ 15 دن میں لکھ لی ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اچھا 15,000 جو تم نے حدیثیں سنی ہیں اب میں بیان کرتا ہوں تم انہیں چیک کرو کہ میں نے جو 15,000 حدیثیں تمہیں بیان کی ہیں تو جو تمہاری لکھی ہوئی حدیثیں ہیں وہ اس کے مطابق ہیں یا نہیں. تو آپ نے فی البدی وہ 15 دن میں 15,000 احادیث طیبہ جو انہوں نے لکھ کر قید کی تھی امام بخاری نے انہیں زبانی جو ہے وہ بیان فرما دیا. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حافظہ بھی تھا. اس لیے آپ کو ضرورت پیش آئی کہ آپ کے ہم مکتب ساتھی چونکہ احادیث طیبہ کو لکھا کرتے تھے تو آپ نے بھی ذہن بنایا کہ میں احادیث طیبہ جو صحیح مجردہ ہیں ان کو میں جمع کروں. صحیح مجردہ سے مراد کیا ہے یعنی امام بخاری نے اس کا انتظام فرمایا کہ میں احادیث طیبہ میں سے انہی احادیث کا انتخاب کروں کہ جو بالکل صحیح ہوں جن کے راوی بھی بالکل میں سے ایک وافر حصے کو میں اپنی صحیح کے اندر جمع کروں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 6 لاکھ احادیث طیبہ یاد تھی جن میں سے آپ نے 3 لاکھ احادیث طیبہ کا انتخاب فرمایا. پھر ان 3 لاکھ احادیث طیبہ میں سے 1 لاکھ احادیث طیبہ کو آپ نے انتخاب کیا. پھر ان 1 لاکھ احادیث طیبہ میں سے آپ نے 9,882 احادیث طیبہ کو صحیح بخاری کے اندر مشہور روایت کے مطابق نقل فرمایا. یعنی بخاری شریف میں صحیح کی تعداد میں بعض نے 7,000 کا لفظ بھی لکھا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ تعداد جو بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے 9,882 احادیث طیبہ کا اس میں انتخاب فرمایا. ضمن اس بات کو بھی یاد رکھ لیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 6 لاکھ جو احادیث طیبہ یاد تھیں اگرچہ انہوں نے اپنے صحیح میں خاص احادیث کا ہی انتخاب فرمایا. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دیگر احادیث جو تھیں وہ صحیحہ نہیں تھیں کہ وہ ساری کی ساری ضعیف تھیں یا وہ موضوع تھیں. ایسا نہیں ہے بلکہ کتاب کے اندر انسان جب کتاب کو جمع کرتا ہے تو یقیناً اس کے اندر سارا مواد اکٹھا نہیں کر دیتا بلکہ جو موضوع سے متعلقہ اس کا مواد ہوتا ہے اس کے انتخاب میں وہ جس کو مناسب سمجھتا ہے اس کو اپنی کتاب کی زینت بناتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی آپ دیکھیں 6 لاکھ احادیث جو آپ کو یاد تھی پھر 3 لاکھ کا انتخاب پھر 1 لاکھ کا انتخاب پھر اس کے بعد 9,882 احادیث کا صحیح میں بہت ساری احادیث آپ نے اس صحیح بخاری کے اندر نقل نہیں فرمائی. یہی وجہ ہے کہ دیگر کتب احادیث کے اندر ہمیں وہ دیگر روایات مل جاتی ہیں
اسی طرح بعض لوگ بخاری ہی کا راگ الاپتے رہتے ہیں کہ بھئی بخاری میں دکھائیں گے تو ہم مانیں گے، بخاری میں نہیں ہوگا تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو اچھا بھائی امام بخاری نے خود کہاں سے لیا حدیث؟ جب بخاری مدون نہیں ہوئی تھی اور مصنف نہیں ہوئی، تصنیف نہیں کی گئی تھی، تو بتائیے اس سے پہلے احادیث کہاں سے لیتے تھے؟ امام بخاری نے بھی تو کسی سے احادیث لی ہیں، اپنے مشائخ سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ احادیث کا پہلے یاد کرنے کا رواج زیادہ تھا، بعد میں اگرچہ پھر ان کے لکھنے کا رواج بھی رہا، اور امام بخاری نے بھی پھر اس کتاب کو مدون فرمایا۔ ایک وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ امام بخاری کے استاد نے اس بات کی خواہش ظاہر کی تھی کہ صحیح مجردہ کے اوپر کوئی کتاب لکھی جائے، جمع کی جائے، تو امام بخاری نے اس سعادت کو اپنے گلے کا ہار بنایا اور اپنے سر کا تاج بنایا۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے پھر یہ احادیث طیبہ کی کتاب مکمل فرمائی۔ زاہد، متقی، پرہیزگار، زندہ شب بیدار اور احادیث طیبہ کے سلسلے میں بہت زیادہ اہتمام فرمانے والے۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ آپ غسل فرماتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے استخارہ کے لیے، اور پھر اللہ کے بارگاہ میں استخارہ کرتے، پھر جو حدیث استخارے میں اشارتاً آپ کو معلوم ہوتی ہے اس کو پھر آپ کی کتاب کی زینت بنایا کرتے۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آپ روضہ رسول پر حاضر ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ مبارکہ پہ حاضری کے وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مکھیاں ہیں کہ جو روضے کی جانب آنا چاہتی ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنکھے سے اس کو جدا فرما رہے، دور فرما رہے، تو پریشان ہوئے۔ اس وقت کے ائمہ معبرین سے آپ نے رجوع فرمایا، تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی کہ احادیث رسول میں جو ایسی احادیث جو موضوع ہیں، جو قول رسول نہیں ہیں، وہ داخل کر دی گئی ہیں، تو آپ ان کو دور فرمائیں گے اور صحیح احادیث کو گویا جمع فرمائیں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر اس کتاب کو مدون فرمایا۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، اور آپ کی صحیح بخاری کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم مرتبہ عطا فرمایا، یہاں تک کہ علماء یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ قرآن مجید کے بعد اگر دنیا میں اس زمین کے اوپر اگر کوئی کتاب صحیح ہے قرآن مجید کے بعد تو وہ صحیح بخاری ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب وحی کیسے نازل ہوتی تھی، کیسے اس کی ابتدا ہوئی، اس کا پہلا باب آپ نے قائم فرمایا۔ وحی یعنی اللہ تبارک و تعالی جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے نبیوں کی جانب جو الہام فرماتا ہے اسے وحی کہتے ہیں۔ کبھی خواب کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالی وحی فرماتا ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ عز و جل کے قول و قول اللہ عز و جل کے ساتھ انا اوحینا الیک والنبیین من بعدی کے ذریعے یہ بیان فرمایا کہ بے شک ہم نے وحی فرمائی الیکا اے حبیب آپ کی جانب، کما جیسا کہ اوحینا ہم نے وحی فرمائی الی نوح حضرت نوح علیہ السلام کی جانب اور نبیوں کی جانب من بعدہ، اس کے بعد یعنی اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پہ وحی کا سلسلہ جاری رہا۔ تو چونکہ آپ بھی نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو یقیناً آپ کی جانب بھی وحی کا کیا جانا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر وحی کا سلسلہ جاری و ساری رہا ہے۔ پھر حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے ہیں کہ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها
او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ تو سب سے پہلی حدیث امام بخاری بیان فرما رہے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی حمیدی نے، فرماتے ہیں حدیث بیان کی ہمیں سفیان نے، فرمایا کہ حدیث بیان کی ہمیں یحییٰ بن سعید انصاری نے، فرمایا کہ خبر دی مجھے محمد بن ابراہیم تیمی نے کہ بے شک شان یہ ہے کہ سنا انہوں نے علقمہ بن وقاص لیثی سے کہ فرماتے ہیں کہ سنا میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حال میں کہ آپ ممبر پر جلوہ افروز تھے، فرما رہے تھے یعنی حضرت عمر کہ سمعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات کہ محض اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے یا نیت کے ساتھ ہے، وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ اور محض ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا بس جس کی ہجرت دنیا کی جانب ہوگی تو یصیبها وہ اس کو پالے گا، او إِلَىٰ امرأۃ یا جس کی ہجرت کسی عورت کی جانب ہوگی کہ اس سے وہ نکاح کر لے تو فہجرتہ تو اس کی ہجرت إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ اسی جانب ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی نیت کی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کے آئے ہیں اور حدثنا سے اس کو بیان فرمایا۔ حدثنا بھی آتے ہیں حدیث میں الفاظ، اخبرنا بھی آئیں گے، نبأنا بھی آئیں گے، انبأنا بھی آئیں گے، سمعت بھی آئے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک سب جو ہے مترادف ہیں، یعنی امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب شیخ یعنی جس سے حدیث لی جا رہی ہے وہ شیخ جب حدیث بیان فرمائے اور طلبہ سن رہے ہوں تو اس تمام کو اسی سے بیان کیا جائے گا، سب مترادف ہیں۔ لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں فرق فرماتے ہیں اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب شیخ بیان کرے طلبہ سن رہے ہوں تو حدثنا کہیں گے کہ حدیث بیان کی ہمیں فلاں نے، فلاں شیخ نے، اور جب طلبہ حدیث پڑھ رہے ہوں شیخ سن رہا ہو تو پھر طلبہ اس کو بیان کریں گے اخبرانہ سے، ٹھیک ہے، اور جب طلبہ آگے اس کو روایت کریں گے تو پھر وہ اخبرانہ کے ذریعے اس کو آگے روایت کریں گے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان ہے۔ آپ نے بسم اللہ شریف سے اس کتاب کی ابتدا فرمائی، بظاہر کوئی حمد بیان نہیں کی، کوئی لمبا خطبہ اس کتاب میں ذکر نہیں کیا۔ اس کی ایک وجہ محدثین نے اور شارحین حدیث نے یہ نقل فرمائی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری نے چونکہ حضرت عمر کی حدیث سے اس میں استدلال فرمایا اور حضرت عمر کی اس حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا حضرت عمر نے اس کو ممبر پر بیان فرمایا۔ تو کیا الفاظ آئے، یقول سمعت عمر بن الخطاب، میں نے سنا حضرت عمر بن خطاب سے اس حال میں کہ آپ ممبر پہ تھے اور فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ تو چونکہ خطبہ حضرت عمر نے کوئی نئی بات سے شروع نہیں فرمایا، اللہ کی بظاہر حمد بیان نہیں فرمائی بلکہ یہ حدیث بیان فرمائی، تو فرماتے ہیں محدثین کہ جب یہ حدیث حضرت عمر کے لیے خطبہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے تو امام بخاری نے بھی اس کو اپنی حدیث کی کتاب میں خطبے کے طور پر پہلے ذکر فرما دیا۔ تو کوئی لمبا چوڑا اس میں خطبہ آپ نے ارشاد نہیں فرمایا۔ اور بسم اللہ میں چونکہ حمد بھی داخل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحم فرمانے کا ذکر ہے، یہ اس کی تعریف اور توصیف ہے، تو اس لیے علیحدہ سے آپ نے حمد ذکر نہیں فرمائی۔ باقی آپ جانتے ہیں طلبہ ہیں کہ پڑھتے رہے ہیں آپ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ حمد کو اگر لکھا نہ گیا ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو مصنف ہیں یا محرر ہیں انہوں نے زبان سے اللہ کی حمد نہیں کی ہوگی۔ تو جتنی فضائل احادیث میں آئے ہیں تو یقیناً وہ پڑھنے کے بھی ہیں، تو یقیناً امام بخاری نے بھی اللہ کی حمد کے ذریعے ہی اس کو شروع فرمایا ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں محدثین نے بیان فرمایا کہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی نیت ہوگی تو ہی عمل ہوگا، نیت نہیں ہوگی تو عمل نہیں ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اعمال و افعال ایسے ہیں کہ ہم نیت نہ بھی کریں تب بھی وہ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً آپ نے خیرات دی کسی کو تو نیت نہ بھی دی تب بھی وہ مال تو آپ کا چلا گیا۔
اسی طریقے سے بہت سارے اعمال و افعال ہیں، نہاتا ہے کوئی، غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، نیت نہ بھی ہو تب بھی آ جائے وضو پہ پانی پھر گیا۔ تو اب یہ تمام چیزیں اس بات کی غمازی کر رہی ہیں کہ پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ اعمال جو ہیں وہ نیتوں کے ساتھ ہیں، یعنی محض انما بھی حصر کے نہیں آیا، مبتدا بھی معرفہ ہے، یہ بھی حصر کا فائدہ دے گا، یعنی اعمال محض نیتوں کے ساتھ ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ تو پھر کذب کی نسبت نبی کریم کی جانب لازم آئے گی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حقیقت حال بظاہر اس کے خلاف ہے کہ بہت ساری چیزیں جن میں ہم نیت نہ بھی کریں تو بھی وہ اعمال و افعال ہو جاتے ہیں۔ تو یقیناً پھر علماء نے یہاں پہ کچھ محذوفات کو فرمایا کہ یقیناً یہاں پہ حکم الاعمال محذوف ہے، یعنی لفظ حکم مضاف محذوف ہے، یعنی اعمال کا حکم نیتوں کے ساتھ ہے۔ اب حکم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دنیاوی حکم ہوتا ہے اور ایک اخروی حکم ہوتا ہے۔ تو جو اخروی حکم ہے یعنی ثواب، وہ نیتوں کے ساتھ ہے کہ نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا۔ تو بہت سارے اعمال و افعال ایسے ہوتے ہیں ہم جن میں نیت نہیں کرتے اور وہ مارز وجود میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق دنیاوی اعتبار سے نیت سے نہیں ہوتا بلکہ اخروی لحاظ سے ان کا تعلق نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ وضو کریں، غسل کریں، یا بارش ہو رہی ہو اور پانی آزائے وضو پہ بہہ جائے یا آزائے غسل پہ بہہ جائے، تو اگرچہ نیت نہ بھی ہو لیکن یہ دونوں کام ہو گئے۔ اب اگرچہ نیت نہیں تھی تو ثواب نہیں ملے گا، نیت ہوگی تو ثواب ملے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ قاعدہ بسا اوقات کلیتاً بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، خواہ وہ عبادت مقصودہ ہوں یا عبادت غیر مقصودہ ہوں، کلیتاً اس کو لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ نیت ہوگی تو ہی ثواب ملے گا۔ تو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اکثریہ کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، کلیہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے ایسے اعمال و افعال کو بیان فرمایا کہ جن میں نیت نہ بھی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے کہ کسی نے اگر درخت لگایا تو اس سے جو چرند پرند انسان وغیرہ جو بھی کھائے گا، جو بھی نفع حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس نے تو نیت نہیں کی تھی کہ لوگ سائے میں بیٹھیں، اس نے تو نیت نہیں کی تھی کہ اس سے لوگ پھل کھائیں، اس نے تو نیت نہیں کی تھی کہ چرند پرند جو ہے وہ اس سے چگیں، لیکن اس کے باوجود اس پر اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نیت نہ بھی ہو تو بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب عرض کیا، یہ بھی بخاری اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مال والے تو ہم پر سبقت لے گئے، اہل خیر اہل ثروت، اس لیے کہ وہ تو اموال کو، پیسے کو خرچ کرتے ہیں اور ثواب پا لیتے ہیں، ہم محروم ہو گئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی اس جانب اصلاح فرمائی اور ان کی توجہ اس جانب مبذول کروائی، فرمایا یہاں تک کہ تم اگر اپنی زوجہ کے منہ میں کوئی لقمہ بھی دیتے ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے صدقے کا۔ اب بتائیے، بظاہر تو ایک خاص جو ہے وہ دنیاوی معاملہ ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس پر بھی ثواب کی بشارت عطا فرما رہے ہیں۔ حتیٰ کہ عمل زوجیت کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ اگر تم حرام میں مبتلا ہوتے تو تمہیں گناہ ملتا یا نہیں ملتا؟ صحابہ نے عرض کی جی ہاں۔ تو فرمایا کہ جب تم اسے حلال کے ذریعے اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کی نیت نہ بھی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہر مباح کام اچھی نیت کے ساتھ مستحب بن جاتا ہے۔ مباح جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو، جیسے آپ ٹھنڈا پانی پئیں نہ پئیں، گرم چائے پئیں نہ پئیں، تو نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں اچھی نیت کر لیتے ہیں کہ گرم چائے میں اس لیے پیوں گا تاکہ ذہن میرا تیز کام کرے، سستی کاہلی دور ہو اور دین کا میں صحیح طریقے سے کام کر سکوں یا مطالعہ کر سکوں، تو اب آپ کو اس پہ ثواب مل جائے گا۔ پھر نیت کے اندر جتنا آپ اپنے نیتوں کو بڑھاتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پہ محدثین نے لکھا اور شارحین حدیث نے بھی کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں، جیسے مرد حضرات ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں، تو اگر وہ یہ نیت کر لیں کہ میں رستے سے کوئی اذیت ناک چیز ہوگی تو اس کو دور کر دوں گا، اور کوئی مسلمان ملے گا تو اسے سلام میں پہل کروں گا، یا کوئی سلام کرے گا تو میں سنت کے مطابق جواب سلام دوں گا، اور اسی طریقے سے مسجد میں داخل ہوتے وقت سیدھا قدم اندر رکھوں گا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھوں گا، اور جب وقت باقی ہوگا تو مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھ کے تسبیح و تحلیل کروں گا، تو محدثین فرماتے ہیں کہ ان تمام اعمال پہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیحدہ علیحدہ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جتنی نیتیں اچھی ہوں گی اتنے ثواب میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ شواف حضرات کے نزدیک
اعمال میں نیت ضروری ہے، اسی لیے اگر غسل یا وضو میں کوئی نیت نہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل ہوگا ہی نہیں، یعنی اس کو وہ کاؤنٹ نہیں کرتے کہ غسل ہو گیا وضو ہو گیا۔ ہمارے نزدیک جو ہے وہ عبادت مقصودہ میں تو نیت بہت ضروری ہے، عبادت غیر مقصودہ کے اندر جو ہے وہ نیت ضروری نہیں ہوتی، جیسے وضو میں نیت ضروری نہیں ہے، غسل میں نہیں ہے، لیکن نماز میں ہے، اس لیے کہ نماز عبادت مقصودہ ہے، اس میں نیت کریں گے تو ہی ثواب ہوگا۔ اور یہ اس حد تک ضروری ہے بعض جگہ ہمارے نزدیک کہ اگر کسی عمل میں نیت فرض کے درجے میں چلی جائے تو وہ عبادت نیت کے بغیر کل عدم قرار دی جائے گی، جیسے کہ روزہ ہے اس میں مطلق نیت نہ کریں تو پھر روزہ ہی نہیں ہوگا، اسی طرح نماز میں معین نیت نہ کریں تو یقیناً وہ نماز نہیں ہوگی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا محض ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، تو جس کی ہجرت دنیا کی جانب ہوگی کہ وہ اسے پالے، یا کسی عورت کی جانب ہوگی کہ وہ اس سے نکاح کر لے، تو اس کی ہجرت اسی جانب ہے جس کی اس نے ہجرت کی۔ یہ ایک صحابی تھے، اور بعض نے کہا کہ ایک شخص تھے کہ جنہیں اسلام لانے سے پہلے انہوں نے کسی عورت کو مکہ المکرمہ میں نکاح کا پیغام دیا، تو ان عورت نے مدینہ شریف ہجرت کی، اور یہ ہجرت کر کے نکاح کی غرض سے انہوں نے کہا کہ آپ مدینہ آ جائیں تو پھر نکاح ہو سکتا ہے، تو یہ یہاں سے ہجرت کر کے وہاں پہنچے۔ تو اس لیے مہاجر ام قیس کہا جاتا تھا ان کو، کہ انہوں نے فلاں عورت کے لیے جو ہے مکے سے مدینہ کی جانب ہجرت کی ہے۔ تو نبی کریم نے اس کو منع نہیں فرمایا کہ دنیاوی غرض دنیاوی نفع کے لیے بھی اگر کسی کی ہجرت ہوگی تو وہ ہجرت نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ جس نیت کو اس نے اپنا مقصود بنایا ہے اس کے مطابق ہی اس کا معاملہ ہوگا۔ تو جس نے عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی ہے تو فرمایا وہ اپنی نیت کی جانب ہے، جس نے کسی دنیاوی منافع اور مقاصد کے لیے ہجرت کی ہے تو یقیناً وہ اس کو پالے گا۔ تو ہجرت صحابہ کرام جب کر رہے تھے، جوک در جوک مدینہ طیبہ میں لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو رہے تھے، تو بہت ممکن تھا کہ کوئی دنیاوی مقاصد اور دنیاوی منافع کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کر لیتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے گویا ایک ضابطہ بیان فرما دیا کہ جس کی ہجرت دنیاوی امور کے لیے ہوگی یا مباح کاموں کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی جانب ہوگی جس کی اس نے نیت کی ہے۔ ہجرت کا معنی ہوتا ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ احادیث طیبہ میں ایک ہجرت اس کو بیان کیا گیا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، جب مکہ فتح ہو گیا اب ہجرت ختم ہو گئی، یعنی جو ہجرت فرض تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن جو ہجرت مستحب کے درجے میں ہے وہ جاری رہے گی۔ یعنی کوئی انسان گناہوں سے ہجرت کر جائے کہ جہاں پہ گناہ ہو رہے ہیں ان گناہوں کو چھوڑ دے تو یہ بھی ہجرت ہے، اس کو بھی حدیث میں ہجرت فرمایا گیا۔ اسی طریقے سے جہاں پر اسلامی احکام پہ عمل کرنے نہ دیا جاتا ہو وہاں سے انسان ہجرت کر جائے، اس پر بھی ہجرت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ملک شام کی جانب قرب قیامت میں لوگ ہجرت کر جائیں گے تو اس پر بھی ہجرت کا اطلاق کیا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے جو فی الحال ہجرت باقی ہے تو اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو وہ ہجرت ہے گناہوں سے ہجرت، کہ جہاں گناہ ہو رہا ہے وہاں سے ہم ہجرت کر جائیں اور وہاں پہ نہ ٹھہریں، کہ جہاں گانے باجے ہو رہے ہیں یا اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی ہو رہی ہے اور ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جیسے نماز کا وقت ہو گیا، اب بہت سارا ماحول ایسا ہوتا ہے، بسا اوقات کے لوگ نماز پڑھنے والے نہیں ہوتے اور ہم بھی بیٹھے ہوئے مربت میں، تو اب وہاں مربت میں نہ بیٹھیں، نماز کا وقت ہو گیا تو اب وہاں سے چلے جائیں، نماز پڑھیں، کوشش کریں ان کو بھی دعوت دے دیں احسن طریقے کے ساتھ، ورنہ اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہیں تو بس اس وقت وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ یہ از حد ضروری ہے جو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ باقی اس کی مختلف ابواب ہیں اور آگے اس کی احادیث طیبہ آتی رہیں گی۔ اسی بات کے اوپر میں اکتفا کرتے ہوئے آپ سب سے یہی عرض کرتا ہوں کہ بخاری بہت اہم کتاب ہے اور بہت بابرکت کتاب ہے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھ لیں تاکہ امام بخاری کو جو ہے ہم اس کا اصال کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، جتنی طالبات یہاں حاضر ہیں علم دین سیکھنے کے لیے ان کے حافظوں کو بے حد قوی اور مضبوط فرما۔ الہ العالمین اخلاص کے ساتھ انہیں دین سیکھنے اور دین پر عمل کرنے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے اور دوسروں کو اس راہ علم سے وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ علامہ ساجد صاحب جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں، الہ العالمین کے ساتھ جتنے معاونین ہیں
یا اللہ انہیں دارین کی سعادت نصیب فرما۔ اے رب کریم ان کی جتنی بھی پریشانیاں ہوں اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے سے دور فرما، انہیں مستعد رہ کے اسی طرح آخری سانسوں تک دین مدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم جتنے یہاں پڑھنے والی ہیں الہ العالمین تمام کے علم میں، عمل میں، عمر میں، صحت میں بے حد و بے حساب برکتیں عطا فرما۔ اے رب کریم جو ہم نے پڑھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اصال ثواب کے لیے سب سے پہلے اس کا ثواب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نظر ہے شرف قبولیت عطا فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام صحابیہ، تمام اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بالخصوص امیر المومنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اس کا اصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے صدقے وسیلے تمام مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات اور محدثین کرام کی ارواح طیبہ کو اس کا اصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ہمارے جتنے مشائخ، اساتذہ اس دنیا سے کوچ کر گئے سب کو اصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سب کی قبور میں انوار و تجلیات کی انگنت بارشیں عطا فرما۔ اے رب کریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول دعاؤں کے صدقے ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔